السلام علیکم دوستو. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سول سوٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایشوز جو فریم ہوتے ہیں تو بہت سارے دوست جو ہے یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ ایشوز کیا ہوتے ہیں. تو یہ بڑی مفید ویڈیو ہوتی ہے. یہ عام لوگوں کے لیے بھی جو کیس وغیرہ لے جاتے ہیں یا ویسے بھی نالج کے لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے, اور وکلاء کو بھی جو نیو کمرس ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایشوز کیا ہیں. تو ایشوز کا میں دوسرا نام یہ دینا چاہوں گا ڈسپیوٹڈ کوسچن. یعنی آپ عدالت میں کوئی بھی آدمی کیس فائل کرتا ہے, سول سوٹ فائل کرتا ہے, تو اس کے بعد ڈیفینڈنٹ جو مخالف فریق ہوتا ہے وہ آ کر ریٹن رپلائی سبمٹ کرتا ہے. تو پھر ان دونوں کو دیکھنے کے بعد یعنی پیرا وائز وہ جوابات دیتا ہے ڈیفینڈنٹ, یہ وہ جن چیزوں کو وہ ڈینائی کرتا ہے, وہ نہیں مانتا. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں ایک سول سوٹ ہوتا ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پراپرٹی جو ہے یہ جو گلشن اقبال میں ہے وہ پراپرٹی وہ مکان وہ میرا ہے, اور اس میں یہ بندہ کوئی مداخلت نہ کرے, اور رجسٹری بھی میرے نام ہے, اور یہ خواہ جو ہے میرے پہ مداخلت بھی کرتا ہے اور میرے مکان پہ قبضہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, اور یہ اس طرح. اچھا, اب یہ ہے کہ وہ دوسرا فریق آئے گا تو وہ اس کو یا ایکسیپٹ کرے گا یا ڈینائی کرے گا. تو ڈینائی کرنے کی صورت میں جو چیزیں ڈسپیوٹڈ ہوتی ہیں تو ایویڈنس ریکارڈ کرنے سے پہلے کورٹ پہلے وکلاء کو کہتے ہیں کہ آپ پروپوز ایشوز دیں, پھر وہ خود بھی دیکھتی ہے کہ اگر جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ فریم کر لیتی ہے. تو ایشوز مین ڈسپیوٹڈ کوسچن, یعنی ایک وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جن چیزوں پہ ڈسپیوٹ ہے, جھگڑا ہے, وہ کیا ہے. اب مثال کے طور پہ اب ایشوز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایشوز آف لا اور ایشوز آف فیکٹ. اب ان دونوں کا پہلے وضاحت میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ایشوز کیسے بنتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ گلشن اقبال میں جو پراپرٹی واقع ہے نعمان فلیٹس وہ میرا ہے. اب اس پہ ڈیفینڈنٹ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ میرا ہے. اب اس پہ یہ ایشو بنے گا کہ whether the property of the mentioned which in the civil suit have been belonged to plaintiff or not. اچھا, پھر اس پہ یہ بنے گا کہ جو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہے وہ کس کے نام ہے, تو وہ بھی ایشو بن جائے گا کہ whether the registered sale deeds have been by the name of the plaintiff or not, کہ وہ کس کے نام ہے. اچھا, اسی طرح یہ ایشوز آف اس میں اب ایشو آف فیکٹ بھی آ گیا ہے, ایشو آف لا بھی آ گیا ہے. ایشو آف لا یہ ہو گیا کہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ جو ہے وہ رجسٹر بھی ہے, سیل ڈیڈ کی نہیں ہے, یہ ایشو آف لا ہے. ایشو آف فیکٹ, ایشو آف لا کو تو پرنسپلز آف لا کے ذریعے پروو کیا جاتا ہے, اور جو ایشوز آف فیکٹ ہوتے ہیں کہ یعنی وہ پھر شہادت کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جی یہ اینک جو ہے میری ہے, وہاں جا کے میں دعویٰ فائل کرتا ہوں, یا جیسے وہ مکان کا فلیٹ کا وہ کیا ہے, تو پھر مختلف شہادتوں کے ذریعے وہ بھی ثابت کیا جائے گا کہ اس پہ قبضہ بھی میرا تھا. پھر یہ ایشو بن جائے گا کہ ڈیڈ پراپرٹی ان وچ ہوز پوزیشن, کہ کس کے قبضے میں رہی ہے وہاں پہ. اور یہ بھی ایشو فریم کیا جائے گا کہ ایٹ دس ٹائم جو ہے who has a possession of the suit property,
یہ بھی ایشو فریم ہو گیا۔ اسی طرح جن جن چیزوں کے بارے میں پلینٹف مدعی کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ میری ہے، میرا قبضہ میرا ہے، بجلی کا بل میں پے کر رہا ہوں، جی سوئی گیس کا کنیکشن میرے نام ہے، تو یہ چیزیں بنتی جائیں گی۔ اگلا فریق آئے گا کہے گا کہ نہیں جی یہ تو رجسٹر جو سیل ڈیڈ ہے یہ بھی فراڈ ہے۔ اب اس پہ ایک ایشو بن جائے گا کہ بھی یہ جو رجسٹر سیل ڈیڈ ہے وہ کس کے نام ہے اور وہ لیگل ہے بھی سے نہیں ہے، یہ ایشو بن جاتا ہے۔ ایشو مین ایک ڈسپیوٹڈ کوسچن بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے آگے لکھا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے، یہ مکان میرا ہے، اب ایشو فریم ہونے کے بعد برڈن آف پروف بھی اسی پہ چلا جائے گا۔ اس کے آگے وہ لکھتے ہیں OPP اونس پروف آن پلینٹف، کہ یہ اب پلینٹف ثابت کرے گا۔ یعنی جو کوسچن بھی ڈسپیوٹڈ بنے گا تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، جو ڈینائی کرتا ہے اس پہ برڈن نہیں آتا، برڈن آف پروف ہمیشہ اس پہ آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے یا یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے۔ جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اس پہ برڈن آف پروف نہیں آتا۔ تو برڈن آف پروف ہمیشہ اس پہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہے اور میری ہے یا یہ ایسا ہوا ہے۔ یعنی نہ کرنے کے بارے میں نہیں ہوتا برڈن آف پروف، کرنے کے بارے میں یا یہ کہنا کہ یہ میری ہے، یہ ہے نا کہ میں کلیم کرتا ہوں یہ میری ہے، برڈن آف پروف بھی مجھ پہ آئے گا، میں ثابت کروں کہ یہ میری ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میری نہیں ہے، یا یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی نہیں ہے، تو نہ ہونے کا وہ برڈن آف پروف نہیں دے گا۔ تو اسی طرح دعوے کے اندر جو چیزیں ڈینائی ہوتی ہیں وہ ڈسپیوٹڈ کوسچن بنا لیے جاتے ہیں کہ اصل جھگڑا کس بات پہ ہے، اس کو ایشوز کہا جاتا ہے۔ تو دعوے کے اندر ایشوز سول سوٹ میں جب دعویٰ دائر ہوتا ہے پھر اس کے بعد جواب دعویٰ آتا ہے۔ اب چاہے جو بھی پلینٹف نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دی ہے یا اورل باتیں کی ہیں، ان سب کو ثابت کرنے، ان کو وہ جواب جب مانگا جاتا ہے وہ ڈینائی جن چیزوں کو کرتا ہے اس پہ وہ ایشو فریم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مدعی پہ جو ہے نا مدعا علیہ بھی جن چیزوں کی بات افرمیٹو میں کرتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ تو مکان میرا ہے، پھر اس پہ بھی یہ برڈن آف پروف ہو جائے گا کہ آپ جو کہتے ہیں مکان میرا، پھر آپ بھی ثابت کریں۔ تو اس طرح کچھ ایشوز فریم ہوتے ہیں کہ وہ مدعی ثابت کرے، OPP لکھا جاتا ہے اونس پروف آن پلینٹف۔ کچھ ایشوز فریم ہوتے ہیں کہ ڈیفینڈنٹ ثابت کرے، اونس پروف OPD لکھا جاتا ہے اونس پروف آن ڈیفینڈنٹ۔ تو اب میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایشوز کیا ہوتے ہیں، ڈسپیوٹڈ کوسچن کو کہا جاتا ہے، فریم کب ہوتے ہیں وہ، یعنی جب مدعی کا دعویٰ آنے کے بعد مدعا علیہ کا جواب دعویٰ آ جاتا ہے تو پھر ایشو فریم کیے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات پروپوز ایشو کے لیے بھی پارٹیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایشو فریم کر کے لے آئیں، پھر عدالت خود بھی فریم کرتی ہے۔ لیکن پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں عدالتیں خود ہی فریم کرتے ہیں، پرپوز ایشو کے لیے پارٹیز کو نہیں کہا جاتا۔ پھر ان ایشوز کے اگینسٹ ایویڈنس بھی مانگی جاتی ہے، جو ایویڈنس ریکارڈ پہ آ جاتی ہے جیسے جیسے ایشو کے مطابق، پھر ان ایشوز پہ ڈیسیژن جو ہے نا وہ ہوتا ہے کورٹ کا کہ کیا ڈیسیژن ہے، وہ فیصلہ کرنا بھی بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ I think hope you have answered the questions. Thank you. Allah Hafiz.